السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذات پاکستان اور میں ہوں جہانزیب مختار۔ دوستوں، آج کے پروگرام میں نہ سیاست نہ کرائم، بلکہ آج میں ایک اسپیشل ویب سائٹ اونلی فینس، جو کہ ایک اڈلٹ ویب سائٹ ہے، اس پر آج چھوٹا سا پروگرام کروں گا۔ اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ینگ جنریشن جس ڈگر پہ جانا چاہیے وہاں جا نہیں رہے اور ایک الٹی ڈگر کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بچ سکیں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ اونلی فینس ویب سائٹ جنہوں نے بنائی ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک پازیٹیو قدم اٹھایا ہے۔ بالغوں کے لیے شائع کرنے والی مشہور ویب سائٹ اونلی فینس نے اعلان کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے وہ اپنے پلیٹ فارم پر جنسی مواد، چاہے وہ تصاویر ہوں یا ویڈیوز، شائع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گزشتہ برسوں میں جیسے آپ جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پورنوگرافی کا ٹرینڈ بہت زیادہ اب بڑھتا جا رہا ہے، اور جس سے ینگ جنریشن خاصی خراب اور ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ ویب سائٹ تھی اونلی فینس، جس پہ جتنی بھی یہ ماڈلز تھیں وہ اپنی مطلب کہ باقاعدہ 18+ جو فوٹوز ہیں وہ اپنے اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے وائرل ہوتی تھیں اور باقاعدہ پاپولر ہوتی تھیں۔ اور اس ویب سائٹ کو امریکہ میں تقریباً اس وقت 92% عوام جن کے پاس سوشل میڈیا کی فیسلٹی ہے وہ اس سے استفادات حاصل کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے اطلاق کے بعد بھی لوگ برہنہ تصاویر شائع کر سکیں گے، بشرطے کہ وہ اونلی فینس کی پالیسیوں کے مطابق ہو۔ اب کیا کیا پالیسیز ہوں گی، اس میں آج ڈسکس کروں گا بات۔ اونلی فینس کی جانب سے یہ اعلان باقاعدہ کیا گیا ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کمپنی سے لیک ہونے والی چند دستاویزات کے حوالے سے سوالات کیے گئے تھے جو ان اکاؤنٹس کے بارے میں تھے جنہوں نے اونلی فینس پر غیر قانونی مواد شائع کیا تھا۔ اونلی فینس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی پالیسی میں تبدیلی ان کے بینکنگ شراکت داروں کی جانب سے دباؤ کے باعث کی گئی۔ گزشتہ برس کرونا وبا کے باعث اونلی فینس کے صارفین کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ کرونا میں اس کے صارفین کی تعداد میں اس لیے اضافہ ہوا کیونکہ کرونا کی وجہ سے کئی ایسے کاروبار تھے جو بند ہو گئے تھے، بے روزگاری زیادہ ہو گئی تھی، تو لوگ فائنینشلی طور پر اتنا ڈسٹرب ہو گئے، یہاں تک کہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ عام گھروں کی جو لڑکیاں ہیں یا خاتون ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی تصاویر اونلی فینس پر اپلوڈ کر کے پیسے کمانا شروع کر دیے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ان کے 1,30,00,000 سے زیادہ صارفین ہیں۔ اونلی فینس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم کی طویل مدتی صحت کو یقینی بنانے کے لیے اور اپنے پلیٹ فارم پر مواد شائع کرنے والوں کو ایک متنوع کمیونٹی قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں کو بہتر بنانا ہوگا۔ لندن سے چلنے والی ویب سائٹ پر صارفین عریانیت پر مبنی ویڈیوز اور تصاویر شائع کر سکتے ہیں اور اس کے عوض دیکھنے والے صارفین سے ماہانہ فیس وصول کر سکتے ہیں۔ گو کہ اس پلیٹ فارم پر ہر قسم کا مواد شائع کیا جا سکتا ہے، جیسے کھانا بنانا یا فٹنس کے متعلق ویڈیوز بنانا، لیکن اونلی فینس کی اصل مقبولیت وہاں پر موجود جنسی اور فحش مواد ہے۔ اس مواد کو اپنے پلیٹ فارم پر جگہ دینے کے عوض اونلی فینس مواد شائع کرنے والے صارفین کو ملنے والی فیس کا 20% حصہ لیتا ہے، مطلب کہ کمیشن لیتا ہے۔ جمعرات کو اونلی فینس کی جانب سے کیا گیا اعلان ایک ایسے وقت میں آیا جب BBC نے کمپنی سے رابطہ کیا تھا اور ان سے لیک ہونے والی ان دستاویزات کے حوالے سے سوالات کیے جو ان غیر قانونی مواد شائع کرنے والے اکاؤنٹس کے بارے میں تھے۔ لیک ہونے والی دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ غیر قانونی مواد کو اونلی فینس سے حذف کروایا جاتا ہے، تاہم کمپنی اس مواد کو شائع کرنے والے صارفین کو ان کا اکاؤنٹ بند کرنے سے قبل متعدد بار تنبیہ دیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرز عمل سے لگتا ہے کہ اونلی فینس غیر قانونی مواد شائع کرنے والے صارفین کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے بارے میں جواب دیتے ہوئے اونلی فینس کا کہنا تھا کہ لیک ہونے والی دستاویزات باضابطہ گائیڈ نہیں ہیں اور نہ ہی کمپنی اپنی پالیسیوں کی خلاف ورزی پر تحمل سے کام لیتی ہے، اور وہ صارفین کی عمر کی تصدیق کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاتی ہے جو کہ عالمی معیار سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اونلی فینس کی ویب سائٹ 2016 میں قائم کی گئی تھی اور ماضی میں بھی اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اب BBC نے ایک تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ 18 برس سے کم عمر کے صارفین جعلی شناخت کی مدد سے ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مطلب کہ ہیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ BBC نے دریافت کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے صارفین اونلی فینس پر جنسی مواد کی فروخت کر رہے تھے، حالانکہ یہ ویب سائٹ کی پالیسی کے برخلاف تھا۔ BBC کی تحقیق کے بعد انگلینڈ میں بچوں کے کمیشن نے کہا کہ اونلی فینس کو اپنے پلیٹ فارم پر مزید کام کرنا ہوگا تاکہ کم عمر افراد اسے استعمال نہ کر سکیں۔ اس تحقیق کے بعد اونلی فینس کا کہنا تھا کہ انہوں نے مشتبہ اکاؤنٹس کو معطل کر دیا ہے اور اس سے مواد خریدنے والے صارفین کو ان کی رقم واپس کر دی ہے۔ اب جولائی میں اونلی فینس کی جانب سے شائع کی گئی شفافیت رپورٹ نے بتایا گیا
کہ انہوں نے 15 ایسے اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی ہیں جہاں پر بچوں کی نامناسب تصاویر تھیں۔ اس پروگرام میں یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستانیوں کے لیے خاص میسیج یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس طرح کے کنٹینٹ سے دور رہیں، کیونکہ ایسے کنٹینٹس کی پروموشن کی وجہ سے مے بی ہیرسمنٹ کے چانسز، سیکشل ہیرسمنٹ کے چانسز پاکستان میں بھی زیادہ ہو گئے ہوں۔ کیونکہ یہ پروگرام میں نے اس لیے بات کی کیونکہ اس سے پہلے 3-4 زیادتی کے کیس یا وومن ہیرسمنٹ کے کیس میں ڈسکس کر چکا ہوں، جس میں نور مقدم کے بعد جو ہے وہ میں نے ڈسکس کیا یہ ریسنٹلی جو گریٹر اقبال پارک میں واقعہ ہوا، اور اس کے علاوہ کئی ایسے کیسز جو میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں پیش کر چکا ہوں۔ بات صرف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس کنٹینٹ سے دور رہا جائے، کیونکہ اب جیسے اس ویب سائٹ پر یہ بتایا گیا کہ آہستہ آہستہ اس پہ چائلڈ ابیوز بھی آنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ باقاعدہ ہمارے پاکستان میں ویسے کیسز ان ویب سائٹ کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے یہی میسیج ہے کہ آپ بھی ڈریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں، اور اپنے دین اسلام کو بھی فالو کریں کہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں منع ہے، سختی سے منع ہے۔ اس لیے صبر کا مظاہرہ کریں اور اپنی اسٹیٹ کو بھی اس قابل بنائیں کہ بجائے اس میں ٹائم ضائع کرنے کے آپ اپنی اسٹیٹ کے لیے کچھ ایسا کریں جس سے اسٹیٹ کو آپ پر فخر ہو۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔